بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ٹانگے والے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مولوی صاحب کی داستان آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولوی داتا صاحب کے عرس شریف میں حاضری کے لیے جا رہے تھے۔ ٹرین میں ایک ہندو نے ان سے دریافت کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا داتا کے عرس میں۔ بولا وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی رحمت لینے۔ کہنے لگا اللہ کی رحمت تو آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ سن لو، ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ریلوے لائن پشاور سے کراچی تک جاتی ہے، پہاڑوں سے بھی گزرتی ہے، شانگا مانگا کے جنگل سے اور سندھ کے چٹیل میدانوں سے، ہر جگہ سے گزرتی ہے۔ پھر اگر کسی نے کراچی جانا ہو اور وہ کراچی میل پر سوار ہونے کے لیے ریلوے لائن کے قریب پہاڑوں میں یا جنگل میں یا کسی میدان میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ریلوے لائن جہاں موجود ہے یہیں سے میں گاڑی پا لوں گا، تو بتائیے کیا اسے گاڑی مل سکے گی؟ ہندو بولا یہ تو مشکل ہے، اگر اسے گاڑی کو پانا ہے تو اسے اسٹیشن پر جانا پڑے گا، کیونکہ ریلوے لائن اگرچہ ہر جگہ موجود ہے مگر گاڑی ملتی اسٹیشن پر ہی ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ اگرچہ موجود ہے مگر ملتی وہ رحمت کے اسٹیشنوں پر ہے، اور داتا کا دربار یہ رحمت کا اسٹیشن ہے۔ اس طرح بغداد شریف، اجمیر شریف، کلیار شریف یہ سب رحمت کے اسٹیشن ہیں۔ سب سے بڑی رحمت کا جنکشن اسٹیشن جہاں سے یہ رحمت کی لائنیں اٹھتی ہیں مدینہ منورہ ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جاؤ کا، یعنی میری رحمت لینی ہے تو اس اسٹیشن پر آ جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، عالم اہل سنت کی محمد موسیٰ عمر تصریح کی اہلیہ محترمہ بیان فرماتی ہیں، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، ان دونوں ہر جمعرات دربار داتا صاحب حاضری دینا میرا معمول تھا۔ ایک روز حسب معمول داتا گئی اور جب گھر واپسی کا ارادہ کیا اور اپنے برقعے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں کوئی پیسہ نہ تھا، کسی نے جیب سے پیسے نکال لیے تھے۔ اب میں سخت حیران تھی کہ گھر کیسے جاؤں۔ اس پریشانی کی عالم میں چلتے چلتے دہلی گیٹ تک پہنچ گئی اور سراج ہانڈر کے نیچے کھڑے ہو کر سوچنے لگی کیا اگر یہاں سے شاد باغ کا تانگا مل بھی جائے تو کرایہ کہاں سے دوں گی؟ اس وقت جو ڈانگا آتا مرد حضرات دوڑ کر اس میں بیٹھ جاتے۔ شام گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی، اتنے میں سامنے سے 2-4 خواتین نظر آئیں تو میں بھاگ کر ان کے پاس جا کھڑی، کیونکہ وہ چہرے کچھ شراساں سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورتیں شاد باغ کی گجریاں تھیں جنہیں میں جانتی تھی مگر وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ سوچا کہ یہ بھی شاد باغ جائیں گی، لہذا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں گی کہ میرا کرایہ بھی ادا کر دیں جو میں پھر انہیں لوٹا دوں گی۔ جب ان سے یہ کہنے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ نہ جانے وہ عورتیں آگے سے کیا کہیں، اتنے میں سامنے سے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ٹانگا مسجد کی طرف آ رہا ہے، کوچوان کے ساتھ ایک عدیل عمر کا آدمی بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا بی بی بیٹھو، ٹانگا شاد باغ جا رہا ہے۔ تو ہم سب عورتیں جلدی سے ٹانگے پر سوار ہو گئیں۔ ٹانگے پر بیٹھ کر کچھ حد تک تسلی ہو گئی، مگر ایک مرلہ ابھی باقی تھا کہ کرایہ کس سے لوں اور کیا بات کروں۔ خدا خدا کر کے ٹوکے والا چونک آیا اور میں اب تک خاموش رہی، اپنا مدعا کسی سے بیان نہ کیا۔ سب عورتیں ٹانگے سے اتریں اور کرایہ دینے کے لیے پیسے نکالنے لگیں۔ کوچوان کہنے لگا بی بی وہ آدمی جو یعنی واسن پور میں، اس نے تمام سواریوں کا کرایہ دے دیا تھا اور خصوصی طور پر یہ کہا تھا کہ وہ عورت جس کے پاس کرایہ نہیں اسے کہو کہ جو ہمارے در تک آنا چاہتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس لیے جاتے جاتے ٹانگے کی تمام سواریوں کا کرایہ وہ ادا کر گئے۔ احساس تشکر سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سب بزرگان دین کی کرامت ہے اور ان سے حسن عقیدت کا نتیجہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیے
اور پیار کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔